اللہ اکبر، اتنی ساری برکتیں صرف اور صرف ایک نظر میں اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا، حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی وَإِن نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّةٍ، جب میں یہ روایت پڑھتا ہوں تو بھی میں حیران ہوتا ہوں۔ ہماری دوستیاں اور یاریاں ان لوگوں سے ہے جو ہمیں بتائیں کہ کروڑ کو ارب کیسے کرنا ہے، میری دکان ہے مارکیٹ کیسے بنے گی، یہ میں چند کنالوں کا مالک مربوں میں کیسے تقسیم کروں۔ تو جتنے بھی گن گن کے تھک جا، لے کر ایک بھی ساتھ نہیں جائے گا۔ ہمیں ایسی دولت سے پیار ہے جو ساتھ نہیں جاتی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بندہ 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نام کا ایک محل جنت میں بنا دیتا ہے۔ ہم وظائف، پیروں سے بھی ہم وظائف یہ پوچھتے ہیں کاروبار کے لیے۔ ارے پیر اس لیے نہیں پکڑے جاتے، پیر تو یہ تھا کہ اللہ کی یاد دلائے اور اس کے در تک لے جائے۔ ہماری طمع اور لالچ اور آنکھیں اور دل کے اندر محبت دنیا کی رہ گئی۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان آقا علیہ السلام سے دنیا کمانے کے طریقے نہیں پوچھتے تھے۔ جب آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے ایک محل اس کے نام کا جنت میں ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور 11 مرتبہ پڑھے تو ایک ہے، اگر کوئی 22 مرتبہ پڑھے تو؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے 2 محل جنت میں بنائے گا۔ اور اس کی حضور کوئی 33 مرتبہ پڑھے، فرمایا 3 محل بنائے گا، اور فرمایا تیرے عمل میں کمی ہو سکتی ہے لیکن خدا کی رحمت میں کوئی کمی نہیں۔ ہمارے عمل میں کمی ہے، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے، کیونکہ ہمیں تو دنیا کمانا آتی ہے۔ کاش جنت کے لیے بھی ہم کوشاں ہوتے، اس کے لیے بھی کوشش کرتے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی حضور جو ایک مرتبہ تک لیتا ہے ایک حج مقبول کا ثواب ملتا ہے، حضور اگر کوئی دن میں 100 مرتبہ دیکھے تو اس کے لیے کیا ثواب ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا نعم اللہ اکبر واقعہ، پیارے صحابہ اللہ بہت بڑا ہے، اس کی رحمت بہت وسیع ہے، اس کی رحمت کی کوئی حد نہیں ہے۔ کوئی ایک مرتبہ تک لیتا ہے ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا، کوئی دن میں 100 مرتبہ تکے گا اللہ تعالیٰ 100 حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ارے کتنا اجر ہے، کتنا اجر ہے۔ میں ان کو بوجھ نہ سمجھے، میں اللہ کے فضل سے الحمدللہ صاحب اولاد ہوں، اللہ کے فضل سے میرا گھر ہے، اچھا ہے، گاڑی ہے میرے پاس، دولت ہے، اور اللہ کا دیا عزت بہت ہے، اور جب بھی کوئی خوشی آتی ہے ادھوری لگتی ہے کیونکہ نہ باپ ہے نہ ماں۔ میں اتنا بڑا ہو گیا ابھی بھی ماں باپ کی کمی کوئی پوری نہیں، جو بے لوث محبت ہے، جن کے والدین حیات ہیں، 10 بچوں کو باپ پال دیتے ہیں، اور 10 بچے ہوں ایک باپ بوجھ بن جاتا ہے۔ اب جائیں جا کے بھیک مانگنے والوں کو دیکھیں، میں مانتا ہوں کہ بعض اس میں پیشہ ور ہیں لیکن سارے پیشہ ور نہیں ہوتے، سارے پیشہ ور ہیں اور سارے بے اولاد گھوم رہے ہیں نہیں۔ باپ سے پوچھ کے دیکھ ابا حضور یہ آپ کی حالت کیوں ہو گئی، آپ تو ہمارے تک کڑیل جوان تھے۔ باپ 8 12 گھنٹے کماتے ہیں کہ اپنے لیے کماتے ہیں؟ تیرے لیے کماتے ہیں۔ تو آج بوجھ نہ سمجھیے، سعادت سمجھیے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کی حضور ما حق الوالدین علی والدیہما، حضور ماں باپ کا حق کیا ہے؟ فرمایا ہما جنتک و نارک، فرمایا یہی تیری دوزخ ہے اور یہی تیرے لیے جنت کا سبب ہے۔ اور آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رضی ربی فی رضی الوالدین وسخط ربی فی سخط الوالدین، فرمایا اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی۔ کوئی اگر یہ دیکھنا چاہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے کہ نہیں، ارے وہ اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھ جائے اور ان کے چہرے کو دیکھے
اگر ان کا چہرہ تیرے پاس بیٹھنے سے خوش ہو گیا ہے تو خوش ہو جا کہ اللہ تجھ پہ راضی ہے۔ خدا نہ خواستہ ماں باپ ناراض ہیں تو پھر اللہ بھی ناراض ہے۔ ان کو راضی کیجیے۔ قرآن کریم نے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فرمایا اف نہیں کہنا۔ قرآن کے ایک ایک لفظ میں کروڑ ہا حکمتیں ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ جب یہ جوان ہو، ماں باپ جوان ہو تو اف نہیں کہنا، فرمایا جب یہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تب نہیں کہنا۔ جوانی میں کون کہتا ہے کہ باپ تو کما کے لاتا ہے اور ماں تو پکا پکا کے کھلاتی ہے، نہیں کہتے۔ قرآن کتنا عظیم ہے، فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، دونوں یا ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فرمایا ان کی خدمت کا اور انہوں نے جو تجھ پر احسان کیا ہے اس کا حق یہ ہے کہ اگر ناگوار بات بھی تجھے کہہ دیں وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، ہوں یہ بھی نہیں کہے، بولیے ہوں بھی نہیں کہے۔ علماء نے فرمایا ایک تو ہوں یہ ہے کہ ہم منہ سے کہیں، ناگواری کا اظہار کریں، جس سے والدین کو لگے کہ بچے نے معاملہ ٹھیک نہیں سمجھا، ناراض ہو گیا ہے، بات پسند نہیں آئی۔ فرمایا ایک عمل بھی ایسا نہیں کرنا کہ ان کو لگے کہ جو ہے میری اولاد مجھ سے تنگ آ گئی۔ مفسرین نے فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف کا ایک معنی تو یہ تھا زبان سے کچھ نہیں بولنا جس سے ناگواری محسوس ہو، اور فرمایا عمل سے، فرمایا عمل کیا ہے؟ فرمایا عمل یہ ہے کہ جب بڑھاپے کو باپ پہنچ جائے اور چلنے کے قابل تک نہ رہے اور چار پائی پر آ جائے اور تجھے خدمت کا موقع ملے اور وہ قضائے حاجت کے لیے بھی واش روم نہ جا سکے اور تجھے اس کی گندگی صاف کرنے کا موقع ملے، تو جب تو باپ کے کمرے میں آئے، فرمایا اب اپنے منہ پر کپڑا رکھ کرنا کہ باپ کو یہ محسوس نہ ہو کہ مجھ سے بیٹے کو بدبو آ رہی۔ ارے شادی شدہوں کو تو خود خبر رکھتی ہے، وہ اپنی گھر والیوں کو دیکھے اپنے بچوں کیسے پالتی ہے، کیا منہ ڈھانپ دیے؟ ہمارے ماں باپ نے بھی ایسے ہی پالا تھا۔ تو فرمایا منہ پر کپڑا رکھ کر بھی نہ ہو، کہیں ایسا محسوس نہ ہو کہ بچوں کو آج ہم سے ناگواری اور بدبو آ رہی ہے، اتنی بھی دل میں ان کے بات نہ آنے پائے۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، فرمایا اف بھی نہیں کہنا۔ محبوب کے غلام، یہ باتیں وہ تھیں جو ہم نے والدین کی عظمت کے حوالے سے سنی۔ وقت جو ہے قلیل ہے، جیسے مجھے حکم ہوگا انشاءاللہ میں اختتام کر دوں گا۔ دو تین باتیں میں نے میرے اور آپ کے لیے بھی کرنی ہے اور وہ ضروری ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت اب نمازوں سے دور ہوتی جا رہی ہے، حالانکہ پہلا فرض کلمہ پڑھنے کے بعد نماز ہے، اور نماز کتنی اہم ہے، کتنی اہم ہے۔ 700 سے زائد مرتبہ اس کا حکم اشارتاً صراحتاً کنایتاً فرمایا گیا، اور کتنی اہم ہے۔ روزہ فرض کرنا تھا تو زمین پر ہوا، حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی دے کر بھیجا۔ حج فرض ہونا تو وحی دے کر بھیجی۔ زکوٰۃ کا معاملہ بھی زمین پر ہوا، لیکن جب نماز